الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ پچھلے دنوں میرے سامنے سے ایک بریلوی عالم دین ہیں، علامہ پیرزادہ محمد احمد نقشبندی کریمی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی ویڈیو گزری، خوارج کی نشانیاں بتا رہے تھے اس میں۔ لیکن ناظرین، میرے لیے افسوس کی بات بھی تھی اور حیرت کی بات بھی تھی، اور میں بہت ہی مطلب کہ دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ان کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ خوارج کی نشانیاں بتا کے، احادیث بتا کے، ان احادیث کو چسپاں کر رہے تھے خوارج پر، اور بتا رہے تھے خوارج کون ہے۔ اور خوارج جو ہیں ان میں وہ سارے سعودی عرب کو خوارج میں لے رہے تھے، سعودی عرب کی گورنمنٹ کو، اور کچھ ان میں سے خوارج کی وہ آ رہی تھی کہ اہل حدیث مکتبہ فکر سارا جو ہے وہ خوارج کا ہے، اور تبلیغی جماعت کو وہ اشارتاً جو ہے خوارج قرار دے رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو خوارج قرار دے رہے تھے۔ ناظرین، یہ بات جو ہے انتہائی مطلب کہ افسوسناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ خوارج کے بارے میں اسلام نے قتل کا حکم دیا ہے، اور خوارج کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ خوارج کو حکومت اسلام جو ہے، ملت اسلامیہ جو ریاست ہے وہ قتل کر دے، ریاست ان کے ساتھ قتال کرے۔ تو اب اگر ہم ان کی بات کو فالو کریں، ان کے مسئلے کو لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر حکومت اسلام کو چاہیے کہ سارے اہل حدیثوں کو قتل کر دے، سارے جو ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کو قتل کر دے، انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے جتنے فالورز ہیں ان کو قتل کر دے پھر، اور جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے جنگ شروع کرے، ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دے، تہہ تہہ کر دے۔ تو بہت ہی میرے لیے ایک بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ دیکھیں یہ خوارج کا کتنا غلط طریقے سے ان احادیث کا فائدہ اٹھا کے فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، اور کتنے خطرناک طریقے سے کہ جب قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں تو اب حکومت قتل نہیں کرے گی تو پھر پریشر ڈالیں گے کہ حکومت سے قتل کروانا چاہیے، اور پھر اگر حکومت قتل خود نہیں کرے گی پھر خود سے جو ہے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کو واجب القتل سمجھا جائے گا۔ تو بہت ہی میرے لیے یہ افسوسناک تھا اس ویڈیو کو سننا، اور اس کو سن کے یعنی کوئی 47,000 لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا ہے، یعنی 47,000 لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنا ایمان خراب کروا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ تو میں نے ان علامہ صاحب کی ویڈیو ساتھ ساتھ اپنی کمنٹری کی ہے، آپ ساتھ ساتھ اس کو سنتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بھیانک مسئلہ ہے وہ جو کر رہے ہیں، اور کتنے بھیانک طریقے سے وہ شریف لوگوں کو اور پرامن لوگوں کو خوارج قرار دے کے ان کے قتل کا حکم جاری کروا رہے ہیں، گورنمنٹ آف اسلام کو شہ دے رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ آپ لیں ان کی ویڈیو سنیں اور اس پہ میری کمنٹری سنیں۔ وہ خارجی آیا، اب پہلی نشانی اس کی کیا تھی؟ آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، نات الجبین، گالیں ابری ہوئی تھی، پیشانی چوڑی تھی، کث اللحیہ، اس کی داڑھی بڑی لمبی تھی، داڑھی گھنی تھی، داڑھی موٹی اور لمبی داڑھی، اللہ اکبر، یہ اس کی نشانی تھی۔ اگلی نشانی، محلوکن، سر سے گنجا تھا۔ اس سے اگلی نشانی، چھٹی نشانی، پہلی تو بات ہے سر سے گنجا، آنکھیں دھسی ہوئی، گالیں ابری ہوئی، اور پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور لمبی۔ اگلی نشانی، اللہ اکبر، آپ کے ذہن میں یہ نشانی سن کے خیال آ جائے گا کہ خارجی کون ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کے سامنے جو بندہ آیا تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں مشمر الازار، اس کی شلوار بڑی اونچی تھی، لمبی داڑیوں والے، گھنی داڑیوں والے، اونچی شلواروں والے، وہ سامنے آ گیا حضور کے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو 6 نشانیاں بتائی ہیں ناظرین، میں ایک بات بتا دوں، پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نشانیاں خوارج کی بتا رہے ہیں، اور خوارج کی نشانیوں پہ، ان نشانیوں پہ آگے جا کے قتل کا حکم صادر ہونا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آنکھیں دھنسی ہوئی، گالیں ابری ہوئی، پیشانی چوڑی، داڑھی گھنی اور لمبی۔
حالانکہ قصر اللحیہ کا مطلب لمبی نہیں ہوتا، لیکن یہ چونکہ انہوں نے مشابہ دینی ہے اہل حدیثوں کے ساتھ، اس لیے یہ لمبی کی بات کر رہے ہیں، اور سارے اہل حدیث لمبی داڑھی والے نہیں بھی ہوتے، اور یہ جان کے اپنی طرف سے لمبی کی بات کر رہے ہیں۔ قصر اللحیہ کا الفاظ ہے گھنی داڑھی، اور اس کے بعد ٹینڈ کروائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی آپ نے سر کا حلق کروا کے رکھا، ٹینڈ کروا کے رکھی، اور چھٹی نشانی بتا رہے ہیں شلوار بڑی اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 20 احادیث ملتی ہیں اونچی شلوار کے بارے میں، اور آدھی پنڈلی تک شلوار کے بارے میں۔ یعنی اگر ہم ان علامہ صاحب کی بات کو مان لیں تو پھر ہمیں شلوار آدھی پنڈلی تک جو ہے ہم چھوڑ دیں رکھنا، ٹھیک ہے، ہم حلق کروانا بھی چھوڑ دیں کہ ہم نے ٹنڈ نہیں کروانی، اور وہ عمرہ میں جو وہ حلق کرواتے ہیں ٹنڈ کرواتے ہیں، ہم کہیں یہ تو خارجیوں کی نشانی ہے، کیا ضرورت ہے ٹنڈ کروانے کی، چھوڑ دو اس کو بھی۔ اور داڑیاں رکھنی بھی چھوڑ دیں، اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے تو وہ اپنی داڑھی کو ٹرم کروائے، چھوٹا کروائے، اور شاید اسی وجہ سے زیادہ تر جو بریلوی ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، یا کلین شیو کرواتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی داڑھی ان کی کھچکھچی داڑھی ہوتی ہے، یا فرنچ کٹ ہوتا ہے، شاید اس طرح کے علماء کی باتوں سے متاثر ہو کے وہ پھر اس طرح کی داڑیاں رکھتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کے اختیار میں ہیں 3 چیزیں۔ کون سی چیزیں؟ داڑھی کو چھوٹا کروانا، اور جو ہے سر کا حلق کروانا، اور شلوار کو آدھی پنڈلی تک رکھنا۔ لیکن ناظرین یہ جو 3 نشانیاں اور بتا رہے ہیں، پیشانی چوڑی، گالیں ابھری ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، تو کیا ان پہ کسی کا اختیار ہے؟ تو کیا عجیب بات اور کیسا جاہلانہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوں وہ خارجی ہے، جس کا جو ہے گالیں ابھری ہوئی ہوں وہ خارجی ہے، جس کی پیشانی چوڑی ہو وہ خارجی ہے۔ تو جہالت کی یہ مثال ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ جہالت والا مسئلہ کیا ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں یہ ذوالخویسرہ کی نشانی ہے، وہ جو ذوالخویسرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، یہ اس کی نشانی ہے۔ لیکن کسی حدیث میں یہ خوارج کی نشانیاں نہیں بتائی گئیں۔ لیکن یہ جو علامہ صاحب ہے، پیرزادہ محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب جو ہے، انہوں نے اس بندے کی جو ساخت تھی، اس بندے کی جو شیپ تھی، حلیہ تھا، اس حلیے کو انہوں نے خوارج کی نشانیوں میں بدل دیا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے سنیں، آگے یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فلما ولا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 کے اندر، فلما ولا ای ادبرا، علامہ بدر الدین یعنی عمدۃ القاری میں لکھا ای ادبرا، اس نے رسول اللہ کو پشت کی اور واپس چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا۔ یعنی وہ رسول اللہ کو پشت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے لوگ مدینہ شریف جائیں تو گنبد خضرا کو پشت نہیں کرتے، الٹے قدم واپس آتے ہیں۔ تو وہاں پر جو خارجی ہوتے ہیں وہ پکڑ کے منہ جان کے ادھر کر کے پشت گنبد خضرا کی طرف کروا کے کہتے ہیں تم گنبد کی طرف پشت کرو، کچھ نہیں ہوتا، کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم صحیح کہتے ہو، کیونکہ 1400 سال پہلے ذوالخویسرہ جو تمہارا بڑا تھا اس نے بھی مدینے کے تاجدار کو پشت کی تھی، تو اس نے حضور کو پشت کر دی۔ اللہ یہ آج اس کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں گنبد کو پشت کرو۔ اچھا، اس نے حضور کو پشت کر دی، اسے کوئی اس میں بے ادبی محسوس نہ ہوئی، اس نے کہا پھر کیا ہے، خیر وہ چلا گیا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ اس نے کہا، علامہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ذوالخویسرہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت کر کے گیا، تو چونکہ اس نے پشت کی، اور پشت کرنا جو ہے یہ بھی خارجیوں کی ایک نشانی ہے۔ اچھا، میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پشت کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت نہ کی جائے۔ لیکن جب میں کتب احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے اس طرح کی تو احادیث مل جاتی ہیں کہ کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا، یعنی پیٹھ کر کے واپس چلا گیا۔ لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی
کہ جس میں یہ ہو کہ کوئی اصحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ الٹے قدم واپس کر کے گیا، کہ جیسے ہمارے ہاں ادھر پیروں کو جو ہے وہ واپس جاتے ہیں بغیر پشت کیے، الٹے قدم واپس چلتے ہیں، ایسی بہت کوشش کی لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ اس کے باوجود جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت نہ کی جائے، لیکن ان عالم صاحب نے وہ اس ذوالخویسرہ کی کو جو وہ گیا واپس، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اگر وہ پشت کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع ہوتا، صحابہ کرام اس کو برا سمجھتے تو صحابہ فوراً اس کو روک دیتے، کہتے کہ کیوں تو پشت کر کے جا رہا ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہ ملی کہ جب اس کو قتل کرنے پر وہ تل گئے تو پھر پشت کرنے سے منع کیوں نہیں کیا، پکڑ کیوں نہیں لیا کہ واپس تم پشت کر کے کیوں جا رہے ہو، رکو، الٹے قدم واپس چلو۔ اور اسی طریقے سے اور بھی ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پشت کر کے وہ واپس چلے گئے اور کسی نے ان کو منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ تو یہ ہمارا ادھر کا جو عجم کا سٹائل ہے، یہ ہم پشت کرنا کسی کو جو ہے ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن عرب کا جو طریقہ کار تھا، اہل عرب کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ پشت کرنا جو ہے خلاف ادب نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی وہاں پہ سعودی عرب میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ روزہ مبارک کو پشت نہ کرے، یعنی پشت نہ کرے، تو وہ کہے کہ نہیں پشت کر لو، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اگر پشت نہ کی جائے یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے ان کو خارجی کہنا اور ان پہ خوارج کا فتویٰ لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ غلو ہے، اور یہ ان علامہ صاحب سے زیادتی ہوئی ہے کہ صرف اس وجہ سے خارجی کا فتویٰ لگ گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں کہ روزہ کا اگر پشت ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ان کی نشانیاں کیا بیان فرمائیں خارجیوں کی، وہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 3610، 7432، 7562، تمام حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقرؤون القرآن، اس قوم کی نشانی یہ ہوگی وہ قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کچھ وہ بھی آئیں گے قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے جو نشانی لکھی، فرمایا لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، نمازیں بڑی پڑھنے والے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر اور باب التحرید علی قتل الخوارج کے اندر امام مسلم نے لکھی، یقرؤون القرآن، فرمایا بڑا قرآن پڑھیں گے، یحسبون انہ لہم، اور قرآن پڑھ کے وہ گمان کریں گے کہ قرآن تو ان کی شان میں اترا، قرآن پڑھ کے دیکھا ہم قرآن پہ اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور اپنی شان قرآن سے نکالیں گے۔ سرکار نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا، قرآن بھی ان سے بیزار ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے پڑھ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3610 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن، فرمایا میرے صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اگر تم ان کے آگے نماز پڑھو تو تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے بڑی تھوڑی لگیں گی اور بڑی حقیر لگیں گی۔ ناظرین آپ نے سنا انہوں نے کیا نشانیاں بتائیں، قرآن بہت پڑھتے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھنے والے ہوں گے، روزے بہت رکھنے والے ہوں گے، یعنی یہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک زیادہ پڑھنے والا ہے وہ خارجی ہے، جو زیادہ روزے رکھنے والا ہے وہ خارجی ہے، جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے وہ خارجی ہے، یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں۔ اگرچہ احادیث کی یہ الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آخر میں جا کے بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں، یہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں ان کے بتانے کا یہی مقصد ہے کہ جو نمازیں پڑھنے والا ہو،
جو زیادہ روزے رکھنے والا ہو, زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا ہو, وہ خارجی ہے. یہ جو ہے ان کا مطلب یہ ہے. فرمایا تمہیں اپنی عبادت ان کی عبادت کے سامنے بڑی چھوٹی نظر آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں دیکھا فلاں بندہ کتنی نماز پڑھتا ہے, وہ کتنے ہی روزے رکھتا ہے, اس نے کتنی لمبی داڑھی رکھی ہے, وہ کتنی اللہ اللہ کرتا ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا پڑھیں گے کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے آگے حقیر جانو گے. جی ناظرین سن لیا آپ نے, یعنی اب وہ باقاعدہ وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, قرآن پاک پڑھنے والے وہ خارجی ہیں. وضاحت سے یہ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ 11ویں نشانی نبی علیہ السلام نے جو ان کی بیان فرمائی, یہ سنن ابی داؤد کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. فرمایا یدعون الی کتاب اللہ, وہ اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں گے. وہ کہیں گے لوگوں آؤ آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں, اور سنیوں کو کوئی قرآن نہیں, ہم بتاتے ہیں قرآن کیا ہے. قرآن تو ہم نے پڑھا ہے اپنے آپ کو. بلکہ اگلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3611 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں باتیں وہ کریں گے جو دنیا کی بہترین مخلوق باتیں کرتی ہے, یعنی باتیں بڑی میٹھی کریں گے, بڑی اچھی کریں گے, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں. دیکھیں جی صرف قرآن حدیث کی تو ہم بات کرتے ہیں. جی ناظرین آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی طرف بلائیں گے, ٹھیک ہے, اور باتیں بڑی میٹھی کریں گے, قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ قرآن کی طرف بلائیں وہ خوارج ہیں, اور جو لوگ میٹھی میٹھی باتیں کریں, قرآن کی حدیث کی باتیں کریں, وہ خوارج ہیں. لیں آگے سنیں کہ آگے کیا کہتے ہیں. کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں, میں ہوں مسلم علمی کتابی. رسول اللہ نے فرمایا نعرے یہی لگائیں گے. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یحسنون القیل, ان کی باتیں بڑی اچھی ہوں گی. جی ناظرین اب دیکھیں کہ احادیث کا سہارا لے کر کس پہ تنقید ہو رہی ہے. علمی کتابی. علمی کتابی کون کہتا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا. تو یہ تنقید ہو رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ اور ان کے فالورز پہ, یا تبلیغی جماعت پہ اور ان کے فالورز پہ, یا مکتب سلفیہ اہل حدیث پہ تنقید ہو رہی ہے. تو اس وقت 3 طرح کے لوگ جو ہیں ان علامہ صاحب کے نشانے پر ہیں, یعنی دیوبند, اہل حدیث اور علمی کتابی, یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے فالورز, ان کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی ان عالم صاحب کے نزدیک جو ہے یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ خوارج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اگلی نشانی نبی علیہ السلام نے ان کی بیان فرمائی, حدیث نمبر 3344 صحیح بخاری کی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام, مسلمانوں کو قتل کریں گے. داتا صاحب پہ بم بھی پھاڑیں گے, خواجہ صاحب بم پھٹیں گے. فرمایا درباروں پر بم چلائیں گے, اہل اسلام کو, مسلمانوں کو قتل کریں گے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ, اور کافروں کو چھوڑ دیں. جی ناظرین اب یہ جو انہوں نے نشانی بتائی ہے, ایک تو حدیث کا غلط مطلب کیا ہے. حدیث میں ہے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, کہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اب بت پرست اور ہیں, کافر اور ہیں, دونوں میں فرق ہے. یعنی مشرک میں بھی فرق ہے. ہمارے نزدیک یہود بھی کافر ہیں, ہمارے نزدیک عیسائی بھی کافر ہیں, اور ہمارے نزدیک ہندو بھی کافر ہیں, ہمارے نزدیک بدھا بھی کافر ہیں. مسلمانوں کے نزدیک یہ سارے کافر ہیں, اہل کتاب ہیں لیکن کافر ہیں, ٹھیک ہے, یہودی اور عیسائی بھی. لیکن جو بت پرست کافر ہیں وہ اور ہیں, اور جو اہل کتاب کافر ہیں وہ اور ہیں. ہمارے نزدیک تو ہے وہ سارے کافر ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ, اور وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ مطلب کیا کر رہے ہیں کہ وہ کافروں کو چھوڑ دیں گے. اب یہ جو کافروں کو چھوڑ دیں گے کیوں کہہ رہے ہیں, یہ آگے انہوں نے کوئی اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی داتا صاحب پہ بم پھوڑیں گے, خواجہ صاحب پہ بم پھوڑیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ صاحب داتا صاحب پہ بم پھوڑنے والے ہیں وہ خوارج ہیں. مان لیا کہ وہ خوارج ہیں, لیکن جو مساجد کے اندر دھماکے کرنے والے ہیں, جو امام بارگاہوں کے اندر دھماکے کرنے والے ہیں, کیا وہ جو ہے خوارج نہیں ہیں؟
تو اگر آپ نے داتا صاحب اور خواجہ صاحب کا ذکر کیا تو آپ کو چاہیے تھا جو مساجد کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں آپ ان کا بھی ذکر کرتے، آپ جو امام بارگاہوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو مسلمان مر رہے ہیں آپ ان کا بھی ذکر کرتے، اور جو سرکاری بلڈنگز پہ دھماکے کر رہے ہیں اور جو مسلمان اہلکاروں کو مار رہے ہیں اسلامی مملکت کے اہلکاروں کو، تو ان کا بھی آپ ذکر کرتے، ان کو آپ حذف کر کے، اور آپ نے صرف اپنی فرقہ واریت کا رنگ جمانے کے لیے صرف جو داتا صاحب پہ دھماکے ہوئے یا خواجہ صاحب پہ دھماکے ہوئے آپ نے ان کا ذکر کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ناظرین فرقہ واریت پھیلانے کا طریقہ۔ سعودی عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، تم جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ نے سری نشانی بیان فرمائی تھی، مسلمانوں کو تو کہیں گے قتل کر دو اور کافروں کو کہیں گے وہ تو ہمارے یار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی ایک نشانی تھی۔ جی ناظرین، اب وہی جو آیت تھی، وہ جو حدیث کا حصہ تھا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسلام، اب وہ سارے انہوں نے سعودی عرب پہ چسپاں کر دی۔ یعنی ان علامہ صاحب کے نزدیک، پیرزادہ محمد احمد کریمی، نقشبندی کریمین کے نزدیک سعودی عرب کے جتنے بھی وہ ہیں وہ سب خوارج ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ۔ اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں فرقہ باز، وہ آگ لگاتے ہیں، اور یہ آگ لگانے کا ایک انداز آپ نے سن لیا۔ 15ویں نشانی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ یعنی جب تیر شکار میں داخل ہوتا ہے شکار مر جاتا ہے اور تیر کو کیا، تیر نکل جاتا ہے۔ فرمایا دین میں آئیں گے، دین میں اتنا فرقہ ڈال کے بیڑا غرق کر کے لوگوں کو لڑا کے نکل جائیں گے، انہیں فکر ہی نہیں ہوگا اور دینداروں کا وہ بیڑا غرق کر دیں گے۔ جی علامہ صاحب نے یہ نشانی بتائی، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں ان سے ہو سکی، اور یہ وہ بتا نہیں سکے کسی فرقے کی طرف، بڑی وضاحت سے وہ ذکر نہیں کر سکے۔ شاید ان کو افسوس ہوتا ہوگا کہ میں اس نشانی کو کسی فرقے پہ کیوں نہیں لگا سکا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامنا ان خارجیوں سے ہوا تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصف ناسا انی لعارف صفاتهم فی ہؤلاء یقولون الحق بألسنتهم۔ حضرت مولا علی نے جن کے سامنے جب خارجی آئے نا، حضور نے مولا علی فرمانے لگے لوگوں مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا ان کی یہ صفت ہوگی، باتیں حق کریں، یقولون الحق، بات سچی کریں گے، پڑھیں گے قرآن، کہیں گے ہم صحیح حدیث پڑھیں گے، بخاری کی پڑھتے ہیں جی، مسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم تو ضعیف حدیث پڑھتے ہی نہیں۔ فرمایا باتیں حق کریں گے لیکن لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقی، مولا علی نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں حق ان کی گردن سے نیچے نہیں اترے گا، حق صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ جی یعنی علامہ صاحب کے مطابق جو بھی حق بات کرتا ہے وہ خارجی ہے، یا اس میں سے بو آنی چاہیے خوارج کی کہ یہ حق بات کر رہا ہے، اس وجہ سے پاسبل ہے کہ یہ خارجی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے یہ جو اگلی نشانی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سب سے بڑی اور ایٹم بم نشانی امام بخاری نے یہ جو لکھ دی ہے، اس کو آج تک کوئی بخاری سے نکال نہیں سکتا اور اس کی زد سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ، ویسے لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نے بخاری نہیں پڑھی، یہ آج میں بخاری پڑھ رہا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی کیونکہ امام بخاری نے ان کا ذکر 1200 سال پہلے اپنی بخاری میں کر دیا۔ اب یہ جو اگلی نشانی 17ویں نشانی، کتاب استطابت المرتدین والمعاندین وقتالہم، یہ کتاب ہے، باب نمبر 6 ہے، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ اس حدیث کے اندر، اس باب کے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رسول اللہ کے صحابی، یراہم شرار خلق اللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی دنیا کی بدترین اور گندی مخلوق ہیں۔ کیوں؟ وہ بندوں نے کہا حضور ان کی نشانی کیا ہے، آپ کس طرح ان کو بدترین کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، خارجیوں کی نشانی یہ ہے جو آیات اللہ نے کافروں اور بتوں کے حق میں اتاری ان آیتوں کو اٹھا کے ولیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین سن لیا آپ نے کہ جو آیات، اب پہلے تو انہوں نے عربی غلط کی ہے، عربی کا ترجمہ غلط کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ قول ہے، حدیث نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور یہ اس کو حدیث بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ان کی یہ غلطی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے
کہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حق میں اتاری ہیں وہ ان کو مومنوں پر لگا دیتے ہیں. اور انہوں نے کیا ترجمہ کر دیا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حق میں اتاری ہیں وہ یہ ولیوں پر لگا دیتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت تھے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. اور جنگ جو ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ثالث بنایا تھا. تو خوارج کہتے تھے آپ نے ثالث کیوں بنایا ہے؟ تو ثالث بنانا آپ کا غیر اسلامی فعل ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ نے نافرمانی کی ہے. تو ایک تو وہ انہوں نے قرآن پاک کا غلط حکم جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے سارے ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا خوارج نے، تو پھر کافروں پھر ان کا جو مال تھا، جان تھی اور عزت و آبرو تھی، وہ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، ان کی جائیدادوں کو حلال کر لیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اتاری کہ کافروں کا مال، کافروں کی جان، کافروں کی جو عزت آبرو ہے اور کافروں کی جو جائیدادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی. کس وقت؟ حالت جنگ میں جب ہوتے ہیں، حالت جنگ میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا مومنوں کے لیے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، مسلمانوں کے اموال کو، مسلمانوں کے بچوں کو حلال قرار دے رہے ہیں اپنے لیے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ مطلب تھا. اور یہ جو ہے علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کافروں کے حق میں آیتیں نازل ہوئی وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بتوں پر چسپاں کرتے ہیں، ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں. بہرحال غلط تشریح، بہت غلط تشریح انہوں نے کی ہے. اب آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو ابو جہل کے حق میں آنے والی آیتیں داتا صاحب پہ لگاتے ہیں. لیں جی، ابو جہل کے حق میں آنے والی آیتیں داتا صاحب پہ لگاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی آیتیں کہہ رہے ہیں کہ جو ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور کسی نے داتا صاحب پہ ان آیتوں کو جسماں کر دیا ہے. الیاذ باللہ. مجھے تو ایسی کسی آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے ابو جہل کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو داتا صاحب پہ جسماں کیا ہو. ایسا کوئی سین نہیں ہے. دیکھیں ناظرین، داتا صاحب کا مزار ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہو، کسی بزرگ کا مزار ہو، کسی کا بھی پیر کا مزار ہو، جب حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی مزار ہو، جب اس پہ سجدے کیے جائیں گے، ان کو جو ہے مطلب کہ ان کے آگے جھکا جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جب آپ اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ جا کے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو آپ کو منع نہ کیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو منع تو کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ کہ عورتیں جائیں گی وہاں جا کے کوئی ایسی حرکتیں کریں گی، تو اس وجہ سے آپ نے منع کر دیا تھا. تو اب اگر عورتیں وہاں جا کے مزاروں پہ یا بندے جا کے کوئی ایسی حرکتیں کریں گے تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا. لازمی بات ہے کہ آپ کو خود چاہیے بریلوی علماء کو کہ ایسی عورتوں کو بھی منع کریں، ایسے مردوں کو بھی منع کریں کہ جو وہاں پہ جا کے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، تو اس کو منع کرنا چاہیے، خود منع کرنا چاہیے. جو لات و منات اور عزا پہ آیتیں اتری، ان کے خلاف اتری، ان کو اٹھا کے جو داتا علی حجویری کے دربار پہ لگا دیں. حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ کے صحابی مفتی مدینہ کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ خارجی ہے اور دنیا کی گندی مخلوق ہے. سن لیں جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی مزاروں پہ کرتے رہیں، ہمیں منع نہ کرو. اگر منع کرو گے تو ہم تمہیں خارجی قرار دے دیں گے. واضح اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں منع کرو گے کسی بھی حرکت سے، کوئی بھی وہاں پہ جا کے کوئی ایسی حرکت ہے جو خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے اور توحید کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ زد پڑتی ہے اس سے، جیسے مزارات کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے مانگنا، واضح میں بات کر دیتا ہوں. تو ایسی اگر کسی چیز سے ہمیں منع کرو گے تو ہم تمہیں خارجی قرار دے دیں گے. یعنی یہ
واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مزارات پہ جانے سے منع کرے یا مزارات پہ سجدہ کرنے سے منع کرے یا اولیاء اللہ سے مانگنے سے، مرادیں مانگنے سے، مناجات کرنے سے منع کرے، وہ خارجی ہے۔ یہ کھلے عام پہ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اگلی نشانی مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے لکھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں، آج جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ خارجی مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، بس وہ پھر مر گئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمیشہ نکلتے رہیں گے، مختلف شکلوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف صورتوں میں۔ کبھی کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ۔ فرمایا نعرے بدل کے نکلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وہ دجال جسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اور جی پھر ناظرین دوبارہ علمی کتابی کو خارجی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو علمی کتابی ہیں وہ خارجی ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو بندہ بریلوی نہیں ہے، جو فرقہ بریلوی نہیں ہے، وہ خارجی ہے۔ اور خارجیوں پہ جو فتویٰ لگائیں گے وہ اینڈ پہ آپ خود سن لیجئے گا کہ یہ فتویٰ کیا لگاتے ہیں خارجیوں پہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ دنیا کی گندی اور بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6930 آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو حاکم وقت ان کو قتل کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، فرمایا اگر میں ان کو پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد، جس طرح قوم عاد قتل ہوئی، سرکار نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، دنیا کی گندی ترین مخلوق خارجی، کوئی شک نہیں ہے دنیا کی گندی ترین مخلوق ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ خوارج دنیا کی گندی ترین مخلوق ہے اور ان کے قتل کا بھی حکم لگا دیا، ٹھیک ہے، دنیا کی گندی ترین مخلوق اور قتل کا بھی حکم لگ گیا۔ یہ یعنی اتنا سخت حکم ہے خوارج کے بارے میں، اور پھر اتنی ہی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن حکم بہت سخت، احتیاط بالکل نہیں۔ اب یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کی سنن الترمذی ہے، وہ فرماتے ہیں خیر قتلہ من قتلوہ، وہ شہید، وہ بیچارے مظلوم جو مزارات پر ان کے بمب کی زد میں آ کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں بڑے بہترین ہوں گے، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، وہ مظلوم ہوں گے چونکہ، فرمایا ان کو اس کا اجر ملے گا۔ جی ناظرین، اب دیکھیے پہلے علمی کتابیوں کو خوارج قرار دیا اور تبلیغی جماعت والوں کو اشارے سے خوارج قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ جو مزارات پہ شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اور میں ان علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو مساجد میں شہید ہوئے اور جو امام بارگاہوں پہ شہید ہوئے اور جو ویسے بم دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں، جو خوارج بم دھماکے کرتے ہیں ان میں شہید ہو جاتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں مینشن کر رہے؟ یعنی مزارات کا نام لے کے آپ فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے فالورز ہیں، وہ چونکہ زیادہ تر مزارات پہ جانے والے ہیں، اس لیے آپ مزارات کو ہائی لائٹ کریں گے، مزارات پہ دھماکوں کو ہائی لائٹ کریں گے، تو پھر جو ہے آپ کے فالورز زیادہ خوش ہوں گے۔ کیا آپ کا دین یہاں تک محدود رہ گیا ہے کہ مزارات پہ شہید ہونے والے جو ہیں وہ شہید ہیں، اور جو امام بارگاہوں میں جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، اور جو مساجد میں شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں؟ کیا یہاں تک آپ کا تعصب پہنچ چکا ہے؟ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو اتنی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کا اینڈ کیا دیا؟ کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ یہ معاف ہو جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنسی ہوئی آنکھوں والے، وہ سر سے گنجے، وہ ابری ہوئی گالوں والے، وہ لمبی اور گھنی گھنی داڑھیوں والے، وہ اونچی شلواروں والے، فرمایا وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے، وہ زیادہ روزے رکھنے والے، وہ قرآن کی باتیں کرنے والے، حدیث کی طرف بلانے والے، وہ لوگ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پہ لگانے والے۔ نبی علیہ السلام بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن الترمذی کتاب التفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر آیت با یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، آپ نے فرمایا لوگو یہ بات
2-3 मरतबा नहीं, 7 मरतबा मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था। हुजूर ने फरमाया किलाबुन्नार, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। या आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन खारजियों के बारे में ये सारी निशानियां बयान करने के बाद फरमाया इन्नहुम किलाबुन्नार, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा फरमाते हैं, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, फरमाया अल ख़वारिजु किलाबुन्नार, खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने वो सारी निशानियां जो पहले बताई थी, वो सारी बता के फिर बताया कि वो जहन्नम के कुत्ते हैं और उन्हीं के कत्ल का हुक्म है और वो दुनिया की बदतरीन मखलूक हैं। ये इन्होंने नतीजा ये निकाला है। ज़रा आगे सुन लें, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि ख्वारिज के बारे में हकीकत क्या है, मसला क्या है। अगर ये इमाम बुखारी की, सही बुखारी की 10 हदीसें सुनने के बाद भी अगर कोई मेरी बात को ना माने तो मुझे कोई अफसोस नहीं। क्यों? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी बयान फरमाई थी सही बुखारी की हदीस नंबर 6930 में, वो मैंने आखिर में बचा के रखी थी। सरकार ने फरमाया था सुफहाउल अहलाम, उनको अकल नहीं होगी। और मुझे समझ उस वक्त सरकार के फरमान की आई और मेरा ईमान ताज़ा हो गया कि बुखारी की 10 हदीसें पढ़ने के बाद भी वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया था सुफहाउल अहलाम, अकल से पैदल होंगे। जी नाज़रीन, आपने ये आखिरी निशानी सुन ली, सुफहाउल अहलाम, वो अकल से पैदल होंगे। और यकीन मानिए नाज़रीन, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जैसे इन्होंने ये निशानियां बताई हैं और ये सारे अहले इस्लाम को इन्होंने ख्वारिज करार दे दिया, मुझे ये अल्लामा साहब अकल से पैदल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अकल से पैदल नज़र आ रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ख्वारिज क्या होते हैं और ख्वारिज की निशानियां क्या होती हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है अल्लामा साहब से। हाँ, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत नाजुक मसला है ख्वारिज का। इन्होंने जितनी भी निशानियां बताई हैं, जितनी भी निशानियां बताई हैं सारी, अच्छा कुछ निशानियां वो हैं जिनका ताल्लुक इंसान के ज़ात से नहीं है। देखिए, अगर एक बंदा है ना, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं, रंग काला है, ठीक है, गालें उभरी हुई हैं, दाढ़ी घनी है, तो इसका क्या मतलब है कि इन चीज़ों पर तो उसको इख्तियार ही नहीं है। और ऐसी कोई किसी निशानी को बता देना कि जी ये ख्वारिज की निशानी है, ये तो हद दर्जे की हमाकत है, हद दर्जे की, परले दर्जे की हमाकत है। बेवकूफ़ तरीन शख्स है वो बंदा कि जो कहे जी जिसकी आंखें अंदर धंसी होंगी वो खारजी होगा, जिसके गाल उभरे होंगे वो खारजी होगा, जिसका रंग काला होगा वो खारजी होगा, जिसका माथा उभरा होगा, चौड़े माथे वाला होगा वो खारजी होगा। तो ये तो इंतहाई अहमकाना बात है। रह गई बात नमाजों वाली, ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले, ज़्यादा रोज़े रखने वाले, अच्छे काम करने वाले, खैर की तरफ बुलाने वाले, कुरान पाक की ज़्यादा तिलावत करने वाले, खैरुल बरिया, अच्छी बातें करने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले, कलमा हक की तरफ बुलाने वाले। तो नाजरीन, ये तो आम मुसलमानों में भी निशानियाँ पाई जाती हैं। परेशानी वाली बात है ना कि आप मोहल्ले में चले जाएं, आपको बहुत नमाजें पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, कुरान पाक पढ़ने वाले, ये सारी निशानियां उनमें पाई जाएंगी, सब मिल जाएंगे ऐसे। तो फिर क्या वो ख्वारिज हैं? ये इन अल्लामा साहब से पूछे ना कि वो फिर वो ख्वारिज हैं, फिर हम उनके खारजी का हुक्म लगाएं बकौल इनके, तो फिर वो उनको हम ख्वारिज ही कहेंगे। लेकिन अल-याद बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला दीन की गलत तशरीह करने से हमें महफूज रखे कि जैसे ही अल्लामा साहब गलत तशरीह कर रहे थे तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। एक्चुअली जो सबसे मेन अहम और बड़ी निशानी है वो हुकूमत इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाएंगे, असलहा उठाएंगे, हथियार उठाएंगे और खुरूज करेंगे। यानी कि वो हुकूमत इस्लाम के खिलाफ, वो रियासत के खिलाफ एक नई रियासत खड़ी करेंगे। तो जब वो असलहा उठाएं, जब वो तलवार उठाएं, जब वो कलाशनकोफ उठाएं और हुकूमत का कत्लेआम शुरू कर दें, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दें, मुसलमानों का कत्ल हलाल समझें, मुसलमानों का जो है जायदाद को हलाल समझें, मुसलमानों की औरतों और बच्चों को अपने लिए हलाल समझें, तो फिर ये जो मेन निशानी है ख्वारिज की ये उनमें पाई गई। जब ये निशानी पाई जाएगी तो अब बाकी निशानियां हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उनके वो जो है वो कुरान भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे और वो जो है
या उसे कहते हैं नमाजें भी पढ़ने वाले होंगे, वो रोज़े भी रखने वाले होंगे, वो अच्छी बातें करेंगे, वो कुरान की तिलावत करेंगे, वो अहादीस की तिलावत करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमानात का मतलब ये है कि ए मुसलमानों, ए उम्मत मुस्लिमा, ए मेरे फॉलोअर्स, जब कोई ऐसा करो जो गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम जो है, इस्लामी हुकूमत जो है, इस्लामी रियासत जो है, उसके खिलाफ तलवार उठा ले, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दे, मुसलमानों की औरतों को हलाल जाने, मुसलमानों की जायदादों को अपने लिए हलाल जाने, खून खराबा शुरू कर दे, तो फिर ऐसे लोग चाहे कितनी भी नमाजें पढ़ने वाले हों, कितने भी रोजे रखने वाले हों, कितने भी कुरान पाक की तिलावत करने वाले हों, कितने भी दीन में घुसे हुए हों, कितने भी वो नेक नजर आ रहे हों, अच्छी बातें करने वाले हों, उनकी वेबसाइट्स अच्छी बातों से भरी हुई हों, आपने उनकी अच्छी बातों का एतबार नहीं करना। आपने उनके कुरान का, उनकी नमाजों का, उनके जो दीन में दाखिल होने का एतबार नहीं करना। वो खारिज हैं, वो वाजिबुल कत्ल हैं, और हुकूमत इस्लाम को हक हासिल है कि फिर ऐसे लोगों को तहे तहे कर दे। ये जी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमानात सारे का मतलब है। अगर ये जो मेन निशानी है अगर ये उनमें नहीं पाई गई तो फिर हम उनको खवारिज नहीं कह सकते। तो ये अल्लामा साहब ये बात बतानी भूल गए हैं। अगर मैं यही निशानियां जो है ये पढ़ूं और इन्हीं की तकरीर के मुताबिक चलूं तो फिर मैं अगर इनको खारजी करार दूं कि ये खारजी हैं तो पॉसिबल है कि कोई बंदा इनकी तकरीर सुन के इन्हीं कोई खारजी कहने लग पड़े, क्योंकि सुफहाउल अहलाम उन्होंने एक निशानी बताई। तो सुफहाउल अहलाम जो है वो तो फिर इन पे भी लगती है कि इनको अहादीस का मतलब ही नहीं आया और इनको खारजी की सही जो तशरीह नहीं करनी आई। लेकिन नाजरीन, मैं तो इन पे खारजी का फतवा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सुफहाउल अहलाम में से नहीं हूँ। मैं तो नहीं इन पे फतवा लगाऊंगा। मैं तो यही कहूँगा कि इनसे भूल हुई है, ये खता खा गए हैं, मसाइल बताने में गलती खा गए हैं। तो बार अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, और ऐसे तमाम उलमा को जो अहादीस पढ़ के उनके गलत मतलब निकालते हैं और गलत फतवे देते हैं और बेकसूर मुसलमानों पर खवारिज का फतवा लगा के उनको वाजिबुल कत्ल करार देते हैं और लोगों को शह देते हैं कि ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उलमाए को हिदायत अता फरमाए और उनको कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए और सही मसाइल करने की उनको तौफीक अता फरमाए। लेकिन नाज़रीन, मैंने एक वीडियो और भी बनाई हुई ख्वारिज पे, उसमें मैंने डिटेल में ये सारी ख्वारिज की निशानियाँ जो इन्होंने बताई हैं, कोई 4-5 इनसे ज़्यादा ही मैंने निशानियाँ बताई हैं, लेकिन उनकी मैंने वजाहत कर दी है कि ये सारी निशानियां कब सादिक आएंगी तो उसको खारजी करार देना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।